آرمی چیف جنرل عاصم منیر چین پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف 4 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے خبر دیں، سوات میں CTD تھانے کی عمارت میں 2 خوفناک دھماکے کے بعد دیواریں چھتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ کے دوران باہمی فوجی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ دورے کا مقصد 2 طرفہ فوجی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ 2 افسران سمیت 9 پولیس اہلکار، 3 شہری اور دہشت گردی کے الزامات میں قید، 5 ملزمان شامل ہیں۔ محبوب کہ IMF کے ساتھ تو جو جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، میں نے پہلے کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی کہ ہم اپنے ایکولیبریم سے ہٹ چکے ہیں، ہم اسٹیٹ آف ڈس ایکولیبریم میں چلے گئے ہیں۔ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا جو رویہ رہا وہ تو ہمارے سامنے رہا، ہم یہ کر رہے ہیں، پھر ہم جو فائنینسنگ نہیں کر پائے، یہ ایک مشکل صورتحال تو ہے نا، ہم چاہتے تو ہو جائے پروگرام، لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ نہ ہو۔ دیکھیں مسعود صاحب، مین ایشو ہے حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جو ساکھ ہے حکومت کی کہ یہ کام کر سکتی ہے اور سیریس ہے اور اس کو ایشوز کے بارے میں سب پتہ ہے اور وہ صحیح اقدام اٹھائیں گے، وہ کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، لیکن اب آپ کے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی ذرا ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن یا کوئی سپورٹ کی اعلان بھی نہیں آیا، سب خاموش ہیں، ایک قسم کی خاموشی ان کا ایک میسج دے رہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کریں، اور وہ جو گھر کو ٹھیک کرنے والی بات ہے اس کے اوپر بھی حکومت کے جو پاؤں ہیں ڈگمگا جاتے ہیں، اور یہ بار بار جو یہ گیمکس کرتے ہیں اس سے وہ کریڈیبلٹی اور خراب ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا اس وقت ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے۔ دیکھیں ہمارے جو بانڈز اینڈ سکوکس ہیں ان پہ آپ اس وقت جو ییلڈز چل رہی ہیں 100% سے اوپر جا رہی ہیں، اور یہ نارملی ییلڈز جو ہوتی تھیں 2-3% ایکسٹرا آپ کو دینا پڑتا تھا امریکہ کے مقابلے میں، اب یہ 100-150% کے بات ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے لیے امپاسبل ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں جائیں، وہاں پہ ہم جا کے کچھ فائنینشیل فلیکسیبلٹی ہمیں ملے کہ جو پرانے قرضے ہیں ان کو اتارنے میں ہم نئے قرضے لے سکیں، سو وہ دروازہ بالکل بند ہے۔ IMF کے ساتھ پروگرام نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ورلڈ بینک اور دوسرے IFIs ان کا دروازہ آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ گفتگو جو ہے مجھے تو نظر نہیں آئی کہ کس وقت کس نے کی ہے، کوئی سیریسلی نیگوشیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ بالکل خاموشی ہے اس فرنٹ پہ بھی، حالانکہ چین سے 30 ارب ڈالر کی جو قرضے ہیں ان کو ری شیڈیول کرنا، ان کو رول اوور کرنا، ان سے اور قرضے لینا، کیونکہ ابھی آپ کو اور قرضوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو وقت ہے اس میں آپ نے جو اگلے 1-2 سال گزارنے ہیں اس میں آپ کو بیرون ملک قرضوں کی شدید ضرورت ہوگی، یعنی اپنے مرکز سے ہم ہٹ چکے ہیں، تو جتنے دیر ہم کریں گے مرکز پہ واپس آنے کا اتنا ہی ہم مرکز سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جو یہ دوری جو ہے یہ اس کے اپنی بھی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے، اور یہ چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ سے کمپلیکیٹ کرتی چلی جائے گی، اور پھر یہ واپسی کا جو سفر ہے مرکز کے طرف میں وہ شاید ناممکن ہو جائے۔ کسی نے 1 سال تک میری باتوں کو توجہ نہیں دیا، اور آج یہ ہیلپلیسنس یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم اپنے ایکولیبریم تک ہم واپس بھی آئیں گے، یا یہی جو بھٹک گئے ہیں، نکل گئے ہیں اپنے ایکولیبریم پوزیشن سے، ہم اسی کے گرد آگے مرکز سے دور ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، کیونکہ واپسی کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ کہیں پر یہ ڈیزائر نظر آ رہا ہے۔ میں نے اس سے بھی پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ماضی میں بھی پاکستان نے اکنامک چیلنجز بہت فیس کیے ہیں، خاص کر میں حوالہ دیتا رہا 1998 کے بعد جب ہم نے اکنامک ایکسپلوژن کیا تھا،
تو ہم پہ سینکشن لگ گئے تھے اور ڈالر کا انفلو سارا رک گیا تھا، تو ہمارا ریزرو جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ ہم وقت پہ اپنی پیمنٹ کیے چلے جا رہے تھے قرضوں کی ادائیگی کا۔ تو وہ چیلنج تھا، ہم نے فیس کیا۔ لیکن یہ جو چیلنج ہے آج جو ہم گزر رہے ہیں، یہ سال ہو گیا ہمیں، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ چینل ہے، یہ چینج ہوا ہے، یعنی کہ معاشی چیلنج ایگریویٹ ہوتے چلے گئے، پولیٹیکل کرائسس مزید ڈیپن سے ڈیپن ہوتی چلی گئی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کوئی ایک سینر وائس آف پاکستان میں نہیں رہا جو سب لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ تو اس لیے ہر شخص جو ہے انا کے اپنے لبادے میں اڑا ہوا ہے اور اپنی انا سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہے۔ میں نے دیکھے بہت سارے جو لوگ ہیں پاکستان میں جو آج پاور کوریڈور میں ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا، اور کچھ جو لوگ ہیں آج اپنے بربادی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس جنریشن سے ہوں جس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا، اور آج اسی جو ریمیننگ پاکستان ہے اس کو آنکھوں کے سامنے بکھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں، اور میری فرسٹریشن یہ ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ آپ سے سوچے کہ کیا گزر رہی ہوگی مجھ پہ کہ وہ شخص جس نے 11 سال منسٹری آف فائنانس میں وقت گزارا اور ایک کرائسس والی معیشت کو ایک اسٹیبل معیشت بنا کے چھوڑ کر منسٹری سے نکلا 2007 میں، آج وہی معیشت اس کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کرمبل کر گئی، اور ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ افراتفری کا جو منظر نظر آ رہا ہے، اور اس میں میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب کھڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جی کچھ کر نہیں سکتا ہوں، یہ میری سب سے بڑی فرسٹریشن ہے۔ یہ جو حلف اٹھاتا ہے وزارت عظمیٰ کا، اس میں ان پر یہ لازم ہے کہ پاکستان کی سیکریسی کو انہوں نے سیکریٹ رکھنا ہے، راز میں رکھنا ہے، ان کو افشا نہیں کرنا۔ لیکن یہ افشا کیا، انہوں نے تو IMF اور امریکہ کے حوالے کیا اور سی پیک پر کام معطل کیا۔ کیا سی پیک کی کامیابی میں پاکستان کی معاشی حوالے سے کامیابی نہیں تھی؟ اب اس کا راستہ کس نے روکا؟ عمران خان نے روکا۔ کیا یہ پاکستان کے ساتھ دوستی تھی؟ دیکھیے، ریاست کی بنیادی طور پر اگر آپ ریاست مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، 2-3 چیزوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک ریاست کی دفاعی لائن ہے، دفاعی قوت ہے، ایک ان کی معیشت ہے۔ آپ بتائیے، اس شخص نے آپ کی دفاعی قوت کو بھی نشانہ بنایا، آپ کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا۔ معیشت کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھ لی۔ اس آرٹیکل میں بعض باتیں جو ہیں ان دونوں آرٹیکل میں عمران خان کے فیور میں جاتی تھی، اور جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ان کی خامیاں ہیں، اس کی بھی نشاندہی کی گئی تھی۔ اور خاص طور پہ ٹائم میگزین والا جو آرٹیکل ہے اس میں کافی باتیں بڑی سخت تھیں عمران خان کے خلاف۔ تو اس بات میں یہ بات غلط ہے PTI کی کہ وہ عمران خان کی فیور میں لکھا گیا، اور یہ بھی غلط ہے کہ عمران خان کی مخالفت میں لکھا گیا۔ جو مثلا اس وقت امریکہ میں کوئی بھی پبلیکیشن جو کچھ بھی لکھے گا، اور اس میں دونوں آرٹیکل میں بھی بات مینشن کی گئی تھی کہ جو ان کی پوزیشن ہے امریکی سازش کے خلاف اس کی تو مخاطب کی جائے گی، اور دونوں آرٹیکل میں بھی کی گئی۔ اسی طرح ایک ان کا جو وہ ہے ضد ہے ان کی طبیعت میں، اس کا بھی ذکر تھا اس میں، وہ بھی ہوگا۔ تو یہ توقع رکھنا کہ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے کہ جو آپ کی فیور میں پورا ایک آرٹیکل ہے۔ مجھے یاد ہے یہ